الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان 10 مبارک لوگوں میں ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کا ذریعہ بنے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے عدالت میں یہ دعویٰ کیا کہ سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے میری فلاں زمین دبا لی ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے عدالت میں حاکم کے سامنے کہا، کیا میں اس عورت کی زمین دباؤں گا جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی کی ایک بالشت بھر زمین بھی ظلماً دبائے گا تو زمین کا وہ ٹکڑا 7 زمین تک طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد حاکم نے ان کو بری کر دیا، مگر انہوں نے دکھے ہوئے دل سے فرمایا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ وہ عورت جھوٹی ہے، تو اس کو اندھا کر دے اور اس کی زمین کو اس کی قبر بنا دے۔ اور ایسا ہی ہوا اور وہ اندھی ہو گئی اور ایک دن وہ گڑھے میں گر پڑی اور وہ گڑھا اس کی قبر بن گیا۔ حضرت سعید بن زید کا انتقال 50 ہجری میں یا اس کے کچھ بعد ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 70 سال بھی زیادہ تھی۔ نمبر 2، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ٹوٹے ہوئے پیر کا ٹھیک ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ابو رافع کو قتل کر کے واپس آنے لگے تو سیڑھی زینہ سے اترتے ہوئے گر پڑے اور پیر ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا تو فوراً ایسا اچھا ہو گیا گویا کبھی ٹوٹا ہی نہ تھا۔ بخاری شریف۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نماز میں جہاں کہیں بھی ہو نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نماز میں جہاں کہیں بھی ہو تو اپنے چہروں کو اسی بیت اللہ شریف کی طرف کیا کرو۔ سورہ بقرہ۔ فائدہ، قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، کھانے کے بعد کی دعا۔ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ترجمہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور مسلمان بنایا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ مسلم شریف۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، کسی پر تہمت لگانا گناہ عظیم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کر کے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا۔ سورہ نساء۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، نیک اعمال کے بدلے دنیا کی رونق چاہنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اپنے نیک اعمال کے بدلے دنیاوی زندگی اور اس کی رونق چاہے گا تو ہم ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیں گے اور ان کے لیے دنیا میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں صرف اور صرف جہنم ہے اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا وہ سب آخرت میں بیکار ثابت ہوگا۔ سورہ ہود۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل جنت کی خوشخبری۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पुकारने वाला जन्नतियों को पुकारेगा, तुम हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमार न होगे, तुम हमेशा ज़िंदा रहोगे, कभी मौत नहीं आएगी, तुम हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे, तुम हमेशा खुशहाल रहोगे, कभी मोहताज न होंगे। मुस्लिम शरीफ अन अबी सईद रज़ी अल्लाह ताला। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, मेथी से इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेथी से शिफा हासिल करो। फ़ायदा, मेथी का जो शानदार नज़ला ज़ुकाम को दूर करता है, पुरानी खांसी, पेट के फोड़ों और फेफड़ों की बीमारियों में नफ़ा बख्श है, सीने में जमे हुए बलगम के लिए बेहद मुफीद है और कब्ज़ को भी दूर करता है। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने मुसलमान भाई से झगड़ा मत करो और न उससे ऐसा मजाक करो जो झगड़े का सबब बने, और न उससे ऐसा वादा करो जिसको तुम पूरा न कर सको। तिरमिज़ी शरीफ।